السلام علیکم جی، کیا حال چال ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ امید ہے آپ ٹھیک ہوں گے۔ نیا دن ہے بھائی، نئی اپرچونٹیز ہیں، نیا نیا سارا کچھ ہے، لیکن سردی پرانی ہے اور بلکہ بڑھ گئی ہے۔ آج تو کل کی نسبت دھند تھوڑی زیادہ پڑی ہوئی ہے، اور ظاہر سی بات ہے نومبر کا اینڈ ہو رہا ہے، دسمبر آ رہا ہے، تو جیسے جیسے دسمبر قریب آتا جائے گا تو سردی بھی بڑھتی جائے گی۔ ایسے ہی چل رہا ہے شروع سے، اور جیسے جیسے سردی آتی ہے لوگوں کی آؤٹ سائڈ موومنٹ کم ہوتی جاتی ہے۔ رضائی وغیرہ لوگ رضائیوں میں بیٹھنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر جب بیٹھتے ہیں تو پھر اپنے بارے میں سوچتے بھی ہیں۔ تو دسمبر میں خاص کر کے پھر لوگ جو ہے نا، ان کو پتہ چلتا ہے کہ وہ شاعر بھی ہیں مطلب شاعری پھر ان کی اجاگر ہوتی ہے، وہ ٹیلنٹ باہر آتا ہے دسمبر میں خاص کر کے نا۔ دسمبر اسی لحاظ سے زیادہ مشہور ہے یوتھ کے لیے زیادہ تر۔ کل نوٹیفکیشن ایک آیا پہلے گورنمنٹ میں، مطلب پنجاب میں اسکول کالجز وغیرہ بند ہو رہے تھے سیٹرڈے سنڈے کو، تو اب اسموک کی وجہ سے فرائیڈے کو بھی بند ہوا کریں گے۔ تو اس پہ ملی جلی سی کیفیات ہیں۔ ظاہر سی بات ہے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ بہت خوش ہوتے ہیں، لیکن جو اچھے بچے ہوتے ہیں ان کو خوشی نہیں ہوتی زیادہ، آئی نو دیٹ۔ اور ٹیچرس بھی جو ہیں ان کے بوریت کا دن بڑھ جاتے ہیں بھائی۔ مطلب پہلے تو صرف سنڈے کو بور ہونا ہوتا تھا، اب سیٹرڈے بھی تھا اور اب تو فرائیڈے بھی ہو گیا، تو 3 دن بھرپور بوریت کے ہوا کریں گے ٹیچرز حضرات کے لیے۔ تو یہ بھی بہت دکھ کی بات ہے، کیونکہ جب ورکنگ ڈیز ہوتے ہیں تو ٹیچر صبح صبح اٹھ کے تیار ہوتے ہیں، کوئی اچھے کپڑے پہن کے جاتے ہیں، جا کے پڑھاتے ہیں، اسٹوڈنٹس کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے، کچھ بچوں کو سکھاتے ہیں، کچھ بچوں سے سیکھتے ہیں، تو دن اچھا گزر جاتا ہے، بیزی ڈے گزرتا ہے۔ اور زندگی بیزی بھی گزرے اور اچھی بھی گزرے تو اس سے زیادہ اس دنیا میں انسان کو کچھ نہیں چاہیے۔ لیکن دیکھیں ابھی 3 دن بھرپور بوریت کے۔ ویسے میرا جو خیال ہے پرسنل، آئی مائٹ بی رونگ، کہ جو بڑی کلاسز کے بچے ہیں نا، جیسے میٹرک کے ایف ایس سی لیول کے ہوگے، تو ان کو بلا لینا چاہیے اسکولوں میں اور کالجز میں۔ چھوٹی کلاس کے جو بچے ہیں ان کو چاہے آپ چھٹی پہ رکھیں، کیونکہ بورڈ کے ایگزامز ہوتے ہیں ان کے، آلریڈی دن کم ہوتے ہیں تیاری کے لیے، تو اگر یہ دن ان کے ضائع نہ ہوں تو میرے خیال میں بہتر ہے۔ باقی دیکھیں گورنمنٹ کی مرضی ہے بھائی، سب سے پہلے ان کی ذمہ داری یہی ہوتی ہے ان دنوں میں کہ اسکول کالجز وغیرہ بند کر دیں۔ خیر، رات کو میں ایک تحریر پڑھ رہا تھا مولانا وحید الدین خان صاحب کی۔ دیکھیں، 2 بندوں کی جو لائف اور ان کا جو کام ہے نا، ان سے میں بہت زیادہ امپریس ہوں، اور ان کو میں زیادہ تر انہی کو سنتا ہوں اور پڑھتا بھی ہوں، ان کے جو بھی انہوں نے لکھا ہے۔ ایک ڈاکٹر اسرار صاحب ہیں رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائیں۔ مطلب قرآن مجید کی ریسرچ کے اعتبار سے مطلب میں نے زیادہ تر لوگوں کو سنا نہیں ہے، لیکن مجھے وہ بیسٹ لگتے ہیں کہ ان کا جو نالج تھا وہ بہترین تھا اس اعتبار سے۔ تو جب میں نے ان کو سننا شروع کیا تو قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے میں میرا کافی انٹرسٹ ڈیولپ ہوا، تو اس سے لائف میں کافی چینجز آئیں۔ اور پھر ریسنٹلی میں نے کوئی 6-7 مہینوں سے مولانا وحید الدین خان صاحب کو سننا شروع کیا ہے۔ ان کے چھوٹے لیکچرز ہوتے ہیں اور ان کی تحریر ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی، تو وہ بھی بہت اچھی ہوتی ہیں۔ کتابیں بھی انہوں نے بہت سی لکھی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے بھی درجات بلند فرمائے، وہ بھی فوت ہو گئے۔ تو رات کو تحریر میری نظر سے گزری مولانا وحید الدین خان صاحب کی، تو تحریر میں تھا کہ جو اتحاد کی جڑ ہے نا وہ تواضع ہے، تواضع، اور لوگوں میں تواضع نہیں رہا، اس لیے اب ان میں اتحاد بھی نہیں ہے۔ اتحاد کا تو ہمیں پتہ ہے وہ اکٹھے مل جل کر رہنا ہوتا ہے۔ تواضع سے مراد انکساری ہوتی ہے، یہ بھی بہت سے لوگوں کو جن کا تعلق لٹریچر سے ہوگا ان کو پتہ ہوگا۔ انکساری
عاجزی، مہمان نوازی، کہ مطلب اپنے آپ کو پیچھے رکھنے، مطلب اپنے نفس کو سائڈ پہ کر کے پسے پوچھ ڈال کے دوسرے کے نفس کو یا دوسرے بندے کو آپ نے فوقیت دینی ہے، کہ اس کو زیادہ اہمیت دینی ہے، اپنے آپ کو کم اہمیت دینی ہے، تو پھر اتحاد پیدا ہوتا ہے اس سے۔ مطلب میں نے اس کے متعلق سوچا تو مطلب مجھے پتہ چلا ہے اس سے بندے کے اندر کمپرومائز کرنے کی صلاحیت آتی ہے۔ مطلب جب بندہ کمپرومائز کرنا سیکھ جاتا ہے نا تو لائف اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے۔ مطلب پھر وہ اپنے فیصلوں کو دوسروں پر زبردستی نہیں تھوپتا، اور زبردستی تو ویسے بھی نہیں ہے بھائی۔ مطلب ہمیں جیسے بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے، سب سے طاقتور، پاورفل، جو بھی آپ سمجھ لیں جو ہستی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے، جن کے بارے میں ہم خوب جانتے ہیں۔ تو انہوں نے انسان کو بنایا ہی چوائس پہ ہے، کہ چوائس اس کو دی ہے، چوائس دے کے پھر کہا ہے کہ آپ کی مرضی ہے، آپ جس طرح مرضی چلے جائیں، اگر صحیح کی طرف جائیں گے تو جنت ہے، اگر غلط کی طرف جائیں گے تو دوزخ ہے۔ لیکن زبردستی نہیں رکھی اللہ نے نا۔ تو جب ہم دوسروں پہ بھی زبردستی اپنے فیصلے تھوپنا بند کر دیتے ہیں نا، اور پھر دوسرے کی بھی رائے کو اہمیت دیتے ہیں، اپنی بات تو انسان سارے کر لیتے ہیں لیکن جب کوئی دوسرا بات کرتا ہے تو اس کی بات بھی سننی چاہیے، اس کو بھی فوقیت دینی چاہیے، اور اگر کہیں پر آپ غلط ہیں دوسرا ٹھیک ہے تو یہ بھی مان لینا چاہیے۔ تو مطلب آپ دوسروں کو پھر امپورٹنس دے رہے ہیں۔ جب آپ دوسروں کو امپورٹنس دیں گے نا، لوگوں کو امپورٹنس دیں گے، تو پھر کمپرومائز والی بھی صلاحیت آپ میں آتی جائے گی اور زندگی بھی اچھی گزرتی جائے گی۔ اور دیکھیں آرگیو بھی اسی وجہ سے ہوتا ہے، جب ہم زبردستی فیصلے تھوپنے کی کوشش کرتے ہیں نا تو وہاں پہ آرگیو شروع ہوتا ہے، ڈسکشن بڑھ جاتی ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ غصے والی ڈسکشن میں چینج ہو جاتی ہے، اور پھر بات ہاتھا پائی تک بھی پہنچ جاتی ہے۔ اور رشتہ داریاں بھی زیادہ تر اسی وجہ سے ٹوٹتی ہیں کہ کسی سے اگر پوچھیں بھئی مطلب آپ کا اس رشتے دار کے ساتھ بول چال کیوں نہیں ہے، تو وہ بتاتے ہیں کہ بھئی اس کا میرے ساتھ بنتی نہیں تھی، سوچ نہیں ملتی تھی، تو اس وجہ سے ہمارا ان کے ساتھ تعلق نہیں رہا۔ قریبی رشتہ دار ایسے ہوتے ہیں، یہ ہر گھر میں یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں، اور اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ لوگوں میں تواضع کی کمی ہے۔ پڑھے لکھے لوگ ہیں بہت زیادہ، لیکن ان میں عاجزی نہیں ہے، جھکاؤ نہیں ہے کسی دوسرے کو لے کے نا۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ تواضع والی جو صلاحیت یا ورچو کہہ لیں، یہ ہر انسان میں ڈیولپ ہو، تاکہ زندگی جو ہے نا اس کی اچھے سے گزر جائے۔ آج ولاگ تھوڑا بڑا بن گیا، خیر آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، کل انشاءاللہ پھر نئے ولاگ کے ساتھ ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔